السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں آج آپ کے سامنے سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس وظیفے کو کرنے سے آپ کی نسلیں سنور سکتی ہیں، آپ کے رزق میں برکت آ سکتی ہے، آپ کے کاروبار میں برکت آ سکتی ہے، آپ کے گھروں کے اندر برکت آ سکتی ہے، آپ کے مال و جان میں برکت آ سکتی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو توجہ سے سنیں اور پھر اس کو اخلاص کے ساتھ توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اس وظیفہ کو کرتا ہے تو اللہ اس کو بلکہ اس کو بھی اس کی 7 نسلوں کو ایسے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو یعنی وضو کر لینا ہے اور قبلہ کی طرف روح ہو کے بیٹھنا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد دونوں میں سے ایک ٹائم مقرر فرما کر لیں جس وقت آپ آسانی کے ساتھ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ باوضو ہو کے دو زانوں ہو کے سب سے پہلے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جو درود شریف آپ پہلے پڑھتے ہیں اس درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 200 مرتبہ، یعنی 2 تسبیحاں 100 والی 200 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ پڑھ کے اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے قوم اور قبیلے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے گاؤں والوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اسی طرح اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور مجھ سیاہ کار کے لیے بھی آپ خصوصی مجھے بھی توجہ دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سب کے بگڑے ہوئے کام بنا دے گا۔ اس وظیفے اس صورت کی برکت سے اللہ رب العزت اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے جلدی پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔